اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و تعلیم جس کو ایجوکیشن کہتے ہیں اور کلاس 12 ہے، تو پہلا چیپٹر ہے برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم۔ تو آج ابتدائی تعلیم کا نصاب وہ پڑھیں گے، پیج نمبر 17 ہے، بک ریڈ کر رہے ہیں ہم۔ ابتدائی تعلیم کے نصاب میں معمولی پڑھنا لکھنا، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے غلط لکھ دیا ہے یہ لفظ، اور ابتدائی حساب سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مذہب اسلام کے وہ ابتدائی اصول بھی بدائے اور یاد کرائے جاتے ہیں جو ضروری ہیں، چونکہ اس دور میں مسلمان عوام کی زبان عام طور پر فارسی تھی، یعنی ہر مسلمان کی اس دور میں کون سی زبان تھی؟ فارسی، اس لیے مکاتب میں فارسی ہی ذریعہ تعلیم تھا۔ ابتدائی تعلیم کے نصاب کا لازمی جز کلام اللہ تھا، یعنی جو شروع میں تعلیم سکھائی جاتی تھی، جو آج کل کی کچی پکی کلاس ہے، نرسری پریپ، وہاں پہ کیا تھا؟ کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام، قرآن پاک۔ اس کے علاوہ فارسی کی کتابیں گلستان اور بوستان وغیرہ نصاب میں شامل تھیں۔ مکاتب میں عموماً مسلمان اور غیر مسلم لڑکے لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تعلیم مسلمانوں کے لیے لازمی تھی۔ ابتدائی تعلیم کی مدت متعین نہ تھی۔ طالب علم مقررہ نصاب کی تعلیم کے بعد اگلے درجہ کی تعلیم حاصل کر سکتا تھا، یعنی مسلمان لڑکے تعلیم حاصل کرتے تھے اکٹھے، قرآن مجید کی تعلیم لازمی ہوا کرتی تھی، اور ابتدائی مدت جو تعلیم ہے مقرر نہیں تھی کہ 1 سال میں کچی پکی پڑھنی ہے، بلکہ کوئی مقرر نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اگلے درجہ کی تعلیم شروع کر سکتا تھا شروع کی تعلیم حاصل کرنے کے فوراً بعد۔ ثانوی تعلیم کا نصاب۔ ثانوی سطح کے نصاب میں زبان و ادب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کی ضروریات سے متعلقہ مضامین، مثلاً دفتری و قانونی امور کی بھی اور نصاب میں شامل تھی۔ نصاب میں ادب و انشاء حساب، ادب و انشاء یعنی یہ نہیں ہوتا گرامر اردو والا، یہ حساب، ریاضی، تاریخ، ہسٹری، اخلاقیات، سوشیالوجی اور عمرانیات کو کہتے ہیں، فقہ جس میں مذہب شامل ہے، ٹھیک ہے، خوشنویسی، اچھی لکھائی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ثانوی سطح یعنی دوسری سطح پر فارسی زبان ذریعہ تعلیم تھی، یعنی پڑھانے کا اردو وغیرہ نہیں تھی، فارسی تھی، لیکن عربی زبان و ادب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، عربی بھی پڑھائی جاتی تھی، تاکہ جو طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں اس وقت دقت محسوس نہ کریں۔ ثانوی درجہ کی تعلیم کے بعد طالب علم سرکاری ملازمت کے اہل ہوتے تھے، یعنی جو بچہ ثانوی تعلیم حاصل کر لیتا تھا وہ سرکاری ملازمت کر سکتا تھا۔ آگے جی اعلیٰ تعلیم کا نصاب، تو دیکھتے ہیں اعلیٰ تعلیم کا نصاب کیسا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے درجے کے نصاب میں عربی زبان و ادب و تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم الکلام، تصوف اور علم حیات وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اعلیٰ سطح پر عربی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد طلبہ اپنی قابلیت کے مطابق پیشہ اختیار کر سکتے تھے، قاضی کے منصب پر فائز ہوتے تھے یا شاہی درباروں میں مختلف عہدے حاصل کرتے تھے، لیکن درس و تدریس کے پیشے سے منسلک ہونے والوں کو اس زمانے میں سب سے زیادہ عزت حاصل ہوتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا جائزہ لینے کے لیے برصغیر میں سلاطین دہلی کے زمانے سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک کے زمانے کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ 3 دور پڑھیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، بہت محنت سے اچھی ویڈیو کے لیکچر بنا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئیں گے۔ مزید اچھے ویڈیوز کے لیکچر کے لیے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔